اب جو واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں وہ جنات کے متاثر ہونے کا واقعہ ہے۔ جب آسمان دنیا پر جنات کی آمد بند ہو گئی، وہاں جاتے تو آگ کے شعلوں سے جنات اور شیاطین کی تواضع ہوتی تھی۔ جنات اور شیاطین کی ترتیب یہ تھی کہ آسمان دنیا پر جاتے احکامات الہیہ کا جو فرشتے آپس میں تکرار کر رہے ہوتے تھے، جو کسی کی متعلق حکم نازل ہوا ہے، کوئی کسی کے متعلق حکم نازل ہوا ہے، کسی کو بیمار کرنا ہے، کسی کو صحت دینی ہے، کسی کی قسمت اچھی کرنی ہے، تو یہ سن لیتے تھے وہاں، اور زمین پر اتر کر کاہنوں اور جادوگروں کو بتا دیتے تھے، اور کاہن اور جادوگر آگے لوگوں کو بتاتے تھے، واقعہ ویسے ہو جاتا تھا تو پھر لوگوں کا یقین بن گیا کہ دیکھیں کہ ان کے پاس بھی کوئی غیب کی خبریں ہیں، یہ بھی غیب جانتے ہیں، کاہن بھی غیب جانتے ہیں، ساحر بھی یہ غیب جانتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کا آسمان پر جانا بند ہو گیا۔ اب یہ زمین پہ دوڑ رہے ہیں، آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اوپر آگ کے شعلے ان پر پڑتے ہیں، تو پھر نیچے آتے ہیں، کوئی مر جاتے ہیں، کوئی بے ہوش ہوتے ہیں، کسی کے اعضاء تلف ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے اکٹھے ہوئے ابلیس لعین مردود کے پاس جمع ہو گئے کہ اب تو یہ معاملہ ہو گیا ہے، آسمانوں پر جانا بند ہو رہا ہے، اب کیا کیا جائے؟ اس نے تخت بچھایا اور تخت پر بیٹھ کر اپنی ساری کابینہ کو بلایا اور مختلف تعداد میں کسی 9 جنات کی جماعت کو، کہیں 5 جنات کی جماعت کو، مختلف افراد اس نے متعین کیے جنات کے، اور مختلف علاقوں میں تشکیلیں کر دی کہ آپ جائیں، کوئی اس جہان میں نیا واقعہ رونما ہوا ہے جس کی وجہ سے آسمان پر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اب یہ دوڑے پوری روئے زمین پر، جہاں جہاں جس کی تشکیل تھی وہ وہاں پہنچے۔ نصیبین کے 9 جنات کی اس نے تشکیل کی شیطان نے کہ آپ جائیں، آپ حجاز مقدس کا رخ کریں کہ اس طرف کوئی واقعہ پیش نہ آیا ہو۔ اب یہ 9 جنات حجاز مقدس کی طرف جا رہے ہیں۔ وادی نخلہ میں چند صحابہ کرام کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت فرما رہے ہیں بآواز بلند۔ اللہ پاک نے اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا جنات کے کانوں میں جب یہ شیریں کلام، میٹھا کلام اور ایسا عظیم کلام کہ اگر انسان کو اس کلام کی لذت نصیب ہو جائے تو اس کے سامنے بادشاہ کے تخت و تاج بھی کچھ نہیں ہے، اور اس کی قیمت اگر معلوم ہو جائے، اگر ایک انسان کو بلا مشقت حلال طیب مال میں سے کروڑ روپیہ دے دیا جائے تو، یا 1 ارب اس کو دے دیا جائے تو اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا کہ اتنی بڑی خوشی مجھے مل رہی ہے، لیکن اس ساری دولت سے بڑھ کر قرآن مجید کا ایک حرف ہے، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، ایک جزم، اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں۔ تو جب یہ کلام الہی ان کے کانوں میں اس کی آواز پہنچی تو مٹھاس رس کھولنے لگی، تو وہ کہنے لگے ایک دوسرے کو، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اب انہوں نے رخ موڑا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ان کا رخ پھیر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وہاں پہنچے تو حضور کی زبان مبارک سے کلام سنا۔ کلام الہی کی تلاوت سننے کے بعد اپنی قوم کی طرف انہوں نے رخ کیا، کہا یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا،
اے ہماری قوم، ہم نے عجیب کلام سنا ہے آج جو زمینی نظر نہیں آتا، حقائق کی دنیا میں اگر دیکھا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کلام الہی ہے۔ تو اپنی قوم کو لے کر آئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے حبیب، اگر یہ طائف کے سردار کلمہ نہیں پڑھتے تو چھوڑ دیجئے، میں ابلیس کی اولاد کو کلمہ پڑھا کے دکھاؤں گا۔ آپ کی محنت رائے گاہ نہیں ہے، ضائع نہیں ہے۔ یہ پتھر مار رہے ہیں تو وہاں حوصلہ ہوگا جنات کی طرف سے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا کہ جنات بھی اس کلام سے متاثر ہوئے ہیں، انہوں نے کلام الہی کو سن کر کلمہ پڑھا ہے۔ تو یہ جنات کلمہ پڑھ رہے ہیں، قرآن سے متاثر ہو رہے ہیں، اور آج ہم ہیں کہ قرآن کا قرب ہمیں نصیب نہیں ہے، قرآن سے اپنی طبیعتوں کو متاثر نہیں کرتے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ائمہ کعبہ ہیں جو، وہ نمازوں میں قرآن پڑھ پڑھ کے رو رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اور ہمیں علم نہیں ہے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھنا اور ہوتا ہے، تلاوت کرنا اور ہوتا ہے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا جنات کے متعلق۔